میری کرسمس، ہیپی کرسمس، کہتے ہیں کہ جیزس ڈے ہے۔ کیا ہوا اگر ہم کرسمس کہہ دیتے ہیں؟ کوئی اسے یول ڈے کہتا ہے، کوئی اسے نٹوئی کہتا ہے، کوئی بڑا دن کہتا ہے، کوئی کرسمس کہتا ہے۔ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے آج معاذ اللہ، تو پھر مسلمان کس منہ سے منانے جا رہا ہے؟ اور اگر حقیقی معنوں میں مسیح علیہ السلام نے اس کی کوئی تعلیم دی ہوتی، ایک دن ہوتا، ایک نام ہوتا۔ کرسمس دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اینڈ میس۔ اس آیت کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 10 باروں جتنا رکھا ہے۔ عیسائی اس کو کوئی 25 دسمبر کو مناتا ہے، کوئی 6 جنوری کو مناتا ہے، کوئی 19 جنوری کو مناتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تو عیسائیوں کے ہاں بھی معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے۔ کبھی کسی خاک روب کو روک کے گرمیوں میں آپ نے پانی پلایا؟ آگ سے اگر اس کو بچا سکتے ہو تو یہ سب سے بڑی ویلفیئر ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو نہ صرف علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے بلکہ تاکید بھی کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کے نزول کا آغاز کیا تو اس کی پہلی آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقرا سے ہی سلسلہ شروع کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ تصور کیجئے کہ ایسا دین کہ جس کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کا یہ عالم ہو کہ اس کا آغاز ہی اقرا سے ہو رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اس دین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ تاکید بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، کہ جو ایسا علم ہے کہ جو روزمرہ کے معاملات میں میرے آپ کے لیے ضروری ہے، کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، بچے کے اوپر فرض ہے۔ یہ علم اصل میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ جب علم سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اندھیرے میں چراغ ہے، کوئی انجان منزل کی طرف قدم اٹھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے ایک مشعل ہے، آپ کو روشنی دکھاتی ہے۔ علم دراصل خالق حقیقی، مالک حقیقی اور رازق حقیقی سے ہمیں آشنا کرتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ تمہارا الہ جو ہے یہ لات، منات، عزا، نائلہ یا غوث کی مانند نہیں ہے، اس کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، تو چلے ایک اور 360 ہے تو 361۔ تو آپ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کو ثلث قرآن یعنی قرآن کا 1/3 ثواب ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جس طرح آپ قرآن کا 1/3 حصہ 10 پارے پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، بالکل اسی طرح آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ ایک بار ڈاکٹر صاحب اللہ فرمانے لگے کہ اسلام 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات اور معاملات۔ اور عقائد میں یہ صورت پوری کی پوری ایڈریس کرتی ہے کہ اللہ ہے کون، اس کے اوپر ایمان کیسے لانا چاہیے، اس کی صفات، معاملات اور اس کی جو اقتدار ہے، اس کی طاقت، قوت، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔
اس لیے اس قرآن مجید کی اس آیت کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 باروں جتنا رکھا ہے۔ جب علم ہوتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، پھر وہ کرسمس کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن آج جو لوگ کرسمس منا رہے ہیں، ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ہم کرسمس کہہ دیتے ہیں، اگر ہم میری کرسمس کہتے ہیں، اگر ہم ان کے ہاں کیک جا کے کاٹ دیتے ہیں، اگر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، سو ووٹ مسئلہ کیا ہے؟ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ کرسمس کی آمد ہے بڑے بڑے مالز اور شاپنگ سینٹرز میں، کرسمس ٹری بھی لگایا جا رہا ہے، لائٹنگ بھی کی جا رہی ہے، اور اس مخصوص دن کے اوپر مبارکباد بھی دی جائے گی، کیک بھی کاٹے جائیں گے۔ یہ کون سا تہوار ہے؟ اس کے بارے میں کیا مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی کہ میرے بعد میرا یہ دن منانا کرنا؟ نہ یہ مسیح علیہ السلام نے تعلیم دی، نہ مسیح علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی کتاب اس میں اس کی کوئی تعلیم ہے، اور نہ ہی 325 سال بعد حواریین نے اس دن کو منایا۔ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، مکاشفہ یا رسولوں کے اعمال یا ان کے خطوط میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ دوسری بات کہ 325 سال کے بعد جب کانسٹنٹائن آتا ہے تو کانسٹنٹائن نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ریاست ہو اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں یا جس کو اپنا الہ یا معبود مانتے ہیں اس کا کوئی تہوار نہ منائے۔ تو چونکہ اب سرحدوں سے عیسائیت باہر نکل رہی تھی، روم ایک بہت بڑی تہذیب تھی، اور روم کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ رومیوں کے اندر عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کس طرح ممکن ہے، تو انہوں نے کرسچینٹی کو رومنائز کرنے کی کوشش کی، اور اسی کرسچینٹی کو جب انہوں نے رومنائز کیا، اس کے اوپر لبادہ اوڑا رومی مذہب کا، تو اسی کے پیش نظر جو 25 دسمبر کو ایک بہت بڑا تہوار منایا جاتا تھا رومیوں کے یہاں، وہ تھا جشن زحل۔ یہ اس تہوار کو انہوں نے اڈاپٹ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ چلیں ہم بھی تھوڑا سا رومنائز ہوتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ملتا جلتا دین ہے، مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تثلیث رومی مذہب میں بھی پائی جاتی تھی، ہندو مذہب میں بھی پائی جاتی تھی۔ یہ قدیم زمانوں کے جو قدیم تہذیبیں تھی اس میں بھی تثلیث پائی جاتی تھی، ابن اللہ کا عقیدہ پایا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کے مصلوب ہونے کا، ان کے معبودوں کا عقیدہ پایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے وہ تمام تثلیث کا عقیدہ بھی لیا، ابن اللہ کا عقیدہ بھی لیا، مصلوبیت کا عقیدہ بھی لیا۔ قاموس الکتاب وہ کہتے ہیں کہ شروع میں یہ بڑی بحث چھڑی کہ 25 دسمبر تو کسی صورت مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ برتھ ڈے نہیں بنتا، لیکن چونکہ اس روز جشن زحل منایا جاتا تھا تو اس لیے اس تہوار کو اڈاپٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس دن کو منایا، اور پھر اس کی اتنی یعنی سپیڈ کے ساتھ تشہیر ہوئی کہ اب ان کے لیے روکنا ممکن نہ رہا۔ یہ ہم نہیں کہتے، ان کی کتاب کہتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ اپنی دی 100 میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 25 دسمبر تو دور، انہوں نے سال میں بھی گڑبڑ کی ہے۔ مسیح علیہ السلام کی پیدائش تو دور، سال میں بھی 3 اور 4 سال کا فرق واقع ہوا ہے۔ کینن فیرر، لائف آف کرائسٹ، وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے سال میں 6 سال کا فرق ہے۔ اصل میں مسیح علیہ السلام اس کے 6 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑے ان کے بمبو جٹ پاپ بینیڈکٹ، جیزس آف نادرت، انہوں نے کتاب لکھی، اور جیزس آف نادرت میں لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ بلنڈر ہے۔ نہ مسیح علیہ السلام نے اس کی کوئی تعلیم دی، نہ مسیح علیہ السلام نے اس کی کوئی تاکید کی، نہ اس کا کوئی دن متعین کیا، اور نہ ہی اس کے سال کا ہمیں معلوم ہے۔ یہ بلنڈر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا میں، کینن فیرر، لائف آف کرائسٹ، مائیکل ہارٹ، دی 100، اور پاپ بینیڈکٹ، جیزس آف نادرت، وہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ عیسائیوں کے ہاں بھی کوئی طے شدہ نہیں ہے۔ عیسائی اس کو کوئی 25 دسمبر کو مناتا ہے، کوئی 6 جنوری کو مناتا ہے، کوئی 19 جنوری کو مناتا ہے، کوئی اسے یولڈے کہتا ہے،
کوئی اسے نٹوائی کہتا ہے، کوئی بڑا دن کہتا ہے، کوئی کرسمس کہتا ہے، اور اگر حقیقی معنوں میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کوئی تعلیم دی ہوتی، ایک دن ہوتا، ایک نام ہوتا۔ کبھی مسلمانوں میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے اختلاف پایا گیا؟ یہ چاند کی اس تاریخ کو نہیں، اس تاریخ کو منائی جائے گی، کبھی بحث ہوئی؟ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا آ رہا ہے، احادیث صحیحہ کے اندر ایک مستقل ایک باب ہے۔ پتہ چلا کہ یہ تو عیسائیوں کے ہاں بھی معتبر نہیں ہے، مستند نہیں ہے، تو پھر مسلمان کس منہ سے منانے جا رہا ہے؟ کس بات کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ وحدہ و یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ میری کرسمس، ہیپی کرسمس، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا بیٹا ہے، اور آج ہم تم کو یہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ آج اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو متنبع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا بنا دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، وہ کتنی خطرناک اور کتنی نامعقول قسم کی بات، بے ہدہ قسم کی بات ہے جو تم اپنے زبانوں سے نکالتے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ ایسی بات ہے کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شک کر دی جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور کیا ہی قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ گر پڑے۔ یہ ایسی زبان کے اندر سے بات نکالتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے۔ کیسی بے ہدہ بات ہے جو اپنی زبان سے یہ نکالتے ہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کرسمس۔ اور جو ہم ٹری لگاتے ہیں وہ سیدھا سیدھا اس بات کا سائن ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ آج اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، اس کی سیلیبریشن میں ہم یہ کرسمس ٹری اور اس کے اوپر لائٹس لگا رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں میری کرسمس، تو میری کرسمس، میری کا مطلب ہوتا ہے خوشی، مسرت، اور کرسمس کا مطلب ہے، کرسمس دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اینڈ میس، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اجتماع۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کہاں پتہ چلتا ہے، یہ کس طرح مسلمان کہتے ہیں علماء اکرام کہ یہ حرام ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے، عبد الرزاق صاحب کے بیٹے کی شادی میں گئے جو عبداللہ ہے، اور اس کی شادی فاطمہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اب جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ شادی مبارک ہو، تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ عبد الرزاق صاحب آپ کا بیٹا عبداللہ، اس کی شادی جو فاطمہ کے ساتھ ہوئی ہے، فلاں مولوی صاحب نے جو نکاح پڑھایا ہے، میں اس کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں۔ ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں کہ شادی مبارک ہو، باقی سب انڈرسٹوڈ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میری کرسمس، تو یہ سب اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور اس خدا کے بیٹے میں آج جو یہ خوشی منا رہے ہیں، اس میں ہم ان کو میری کرسمس کہہ رہے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی ہمارا تو مذہب بہت معتدل ہے، دین اسلام تو بہت معتدل ہے، یہ لوگوں کی خوشی اور غمی میں شرکت کے حوالے سے بہت ترغیب دیتا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی غمی اور خوشی میں ضرور شریک ہوں، اسلام آپ کو نہیں روکتا، لیکن کفر کے تہواروں میں شرکت کے حوالے سے اسلام آپ کو روکتا۔ اور آپ نے محض یہ جس دن ان کے یہاں شراب اور کباب اور شرک کے بازار گرم کیے جاتے ہیں، بس ان کی خوشی آپ کو یہی نظر آئی ہے؟ کبھی کسی خاک روب کو روک کے گرمیوں میں آپ نے پانی پلایا؟ کبھی دوپہر کی جو ہے وہ بھوک میں آپ نے اس کو کھانا کھلایا؟ کبھی کسی غیر مسلم کے ایسے بچے جو تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، آپ نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا؟ کبھی کسی غیر مسلم کے گھر میں کوئی بوڑھا، کوئی بچہ انتقال کر جائے، کبھی آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ؟
یہ بس آپ کو یہی موقع ملا ہے کہ جہاں پہ عیاشی کا سامان کیا جاتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ کفر اور شرک کی جو ہے وہ محفلیں گرم کی جاتی ہیں، بس آپ کے نزدیک یہی ان کے دکھ درد میں اور ان کی تکلیف کے اوپر جو ہے وہ مرہم رکھنے کا موقع ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ ضرور کیجئے۔ اور سب سے بڑا تعاون ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ تم آخرت کے حوالے سے اس کو دوزخ کی آگ سے بچانے میں اس کے معاون بن جاؤ۔ وہ بڑکتی ہوئی، وہ کبھی نہ ٹھنڈی ہونے والی، وہ ہڈیوں کو توڑ دینے والی، وہ جسم کو جلسا دینے والی آگ سے اگر اس کو بچا سکتے ہو تو یہ سب سے بڑی ویلفیئر ہے۔ کون سی؟ اگر تم اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ کسی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حقیقی معنوں میں کامیابی اور کامرانی تو یہ ہے۔ ہاں اگر تعاون کرنا ہے تو بتائیے ان کو، تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں دکھ درد میں ان کے ساتھ جائیے، لیکن ایسے مواقعوں کے اوپر ان کے ساتھ شرکت کرنا یہ حرام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا شام کے غیر مسلموں کو مخاطب کر کے کہا کہ خبردار، بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ اپنے ان تہواروں کو کھلے عام بازاروں میں منانے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اور اگر تم نے کرنا ہے تو ان کو اپنی چار دیواری کے اندر کیا کرو۔ اور مسلمانوں کو منع کیا کہ ان کے اسلوب، ان کے لہجے، ان کی تہذیب مت سیکھو، اور ان کے تہواروں کے دوران ان کے یہاں مت جایا کرو، کیونکہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے آج معاذ اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق کر دی جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات سے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج بیٹا پیدا کیا ہے معاذ اللہ۔ یہ بات میری نہیں ہے، میری ہوتی تو آپ اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے گا۔ ائمہ اربعہ کا یہ متفق کا فیصلہ ہے کہ اس روز ان کے تہواروں میں شرکت کرنا مطلقاً حرام ہے۔ امام مالک کے پیروکار تو اس حد تک گئے فقہاء کرام، انہوں نے کہا کہ اس روز اگر آپ ان کے یہاں ایک تربوز کاٹ دیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے خنزیر کو ذبح کیا ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس روز اگر ان کو آپ مبارکباد دیتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص زنا کر کے آئے یا شراب پی کر آئے تو آپ اس کو مبارکباد دیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، مبارک ہو آپ کو۔ غالباً 2005 میں نے جب کرسمس سیلیبریٹ کیا تو اس میں 95% مسلمان تھے۔ شراب لانا ایک کی ذمہ داری تھی، ٹری لانا ایک کی ذمہ داری تھی، کھانا لانا ایک کی ذمہ داری تھی، میوزک کا انتظام کرنا ایک کی ذمہ داری تھی، اور سارے مسلمان، سارے سنار۔ آج جب درس قرآن پہ بلاتے ہیں، جمعے میں بلاتے ہیں تو وقت نہیں ہے، لیکن وہ سردیوں کی ٹھٹھراتی شام میں کھلے عام ہم یہ فنکشن کر رہے تھے، اور سب ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تجھ کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اگر ایک شام مسیح علیہ السلام کے نام کر دی سو واٹ۔ میرے دوستو بھائیو سن لو، اگر سیکھنا ہی ہے انبیاء علیہ السلام کے نام اپنی ایک شام کرنا، تو اسلام بتاتا ہے کہ ان کی عزت مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب یہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے کہ جو ایک سال میں ایک دن ماں کے حوالے سے وقف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مدر ڈے ہے، کہتے ہیں کہ فادر ڈے ہے، کہتے ہیں کہ ٹیچر ڈے ہے، کہتے ہیں کہ جیزس ڈے ہے۔ یہ ہمیں سکھائیں گے؟ ہمیں تو اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے کہ دن میں 5 وقت نہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھو۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ٹھنڈے بے غیرت بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ مسیح کے بارے میں بھی احتجاج مسلمان کرتا ہے،
ابراہیم کے بارے میں بھی احتجاج مسلمان کرتا ہے، موسیٰ کے بارے میں بھی احتجاج مسلمان کرتا ہے، اور اپنے نبی کے بارے میں تو ہمارے دل و جان، ماں باپ قربان۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے کہ جو اپنے کتوں کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑاتے ہیں، ہم ان سے تہذیب سیکھیں گے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترغیب میں قوم رسول ہاشم، اپنی نسبت جس سے ہے اس سے سیکھیے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان کیا ہے، ان کی کتابوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اور مسلمان ہمیں پوچھتا ہے کہ کیا ہوا کہ اگر ایک شام مسیح کے نام منا لی؟ اور میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔